ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اس پروگرام میں شریک ہو کر یقیناً مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اندازہ ہے کہ آپ حضرات بھی جو معلومات آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں آپ بھی مسرت اور خوشی محسوس کر رہے ہوں گے. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں. جمعیت علماء ہند ہم میں سے کسی کے لیے بھی ایسی تنظیم یا ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم ناواقف ہوں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جمعیت علماء ہند کے بارے میں ہمارے دلوں میں دماغوں میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے یا بٹھا دیا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند چندہ کرنے والی تنظیم ہے. اس کا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. جمعیت کی خدمات کو کمتر کر کے پیش کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ ہم جمعیت علماء ہند کو صحیح طریقے سے جان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے. اس وقت جمعیت کی لمبی تاریخ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جمعیت علماء ہند کے اکابر نے ہمیشہ اس ملک میں مسلمانوں کی ہر قسم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے. دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر کام کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان کی کوئی پریشانی دور کی جاتی ہے تو انہیں اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر جمعیت نے یا جمعیت کے احباب نے یا جمعیت کے معاونین نے کتنا بڑا احسان کیا ہے. جس کا مکان تباہ ہو جائے، جس کا سامان تباہ ہو جائے، اس کو رہنے کے لیے چھت مل جائے، پیٹ بھرنے کے لیے معمولی غذا مل جائے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو جمعیت علماء ہند مختلف میدانوں میں کام کرتی آ رہی ہے. اس ملک میں مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا ان کو کر دیا جاتا ہے. فسادات ہوتے ہیں، جانی مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ ان کو مقدمات میں بھی پھنسایا جاتا ہے. اور جو آدمی کسی مقدمے میں ماخوذ ہو جائے اس مصیبت کو وہ یا اس کے گھر والے ہی جانتے ہیں. ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند نے ان لوگوں کی پیروی کی ہے جن کی پیروی کرنے کے لیے وکیلوں نے منع کر دیا کہ ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی حمایت میں یا ان کا مقدمہ ہم نہیں لڑیں گے. ایسا ماحول بنا دیا گیا. مجرموں کو عدالت سے مجرم ثابت ہونے سے پہلے ہی ان کو مجرم بنا دیا گیا. ایسے ماحول میں جمعیت علماء ہند نے ان لوگوں کی پیروی کی ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگ بری ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں جنہوں نے فساد کیے، نقصان پہنچایا. تو یہ میدان ہے جمعیت علماء کے کام کرنے کے. اس وقت میں جمعیت علماء نے قریبی زمانے میں دو بڑے کام شروع کیے ہیں. ایک بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے سے جمعیت یوتھ کلب
اور ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ اوپن اسکول سے رابطہ کر کے جمعیت اوپن اسکول کو کھڑا کیا ہے۔ جمعیت یوتھ کلب بھی ہمارے نوجوانوں کی ذہنی تربیت کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اگرچہ ہم ابھی تک اس کے فائدے کو جان نہیں سکے ہیں۔ جب میٹنگیں ہوتی ہیں، جو احساسات وہاں سامنے آتے ہیں، جمعیت یوتھ کلب کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو اس وقت بے راہ روی کا شکار ہے، عام طور سے والدین اپنے بچوں سے نالاں ہیں، پریشان ہیں، ان بچوں کی ذہنی تربیت کی جائے، ان کو ایک کام دیا جائے، خدمت خلق میں لگایا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو جھاڑو لے کر گلیوں میں کھڑا کر دیا جائے، کوئی پروگرام ہو تو تمہیں صفائی کرنی ہے۔ یہ تو ایک اس کا حصہ ہے، صفائی تو ایمان کا حصہ ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جلسوں میں مہمانوں کا استقبال کر لیں، گلیوں میں صفائی کر لیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کی ذہنی اور دماغی تربیت ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ایک کام کا انسان محسوس کر سکیں اور اپنے اور معاشرے کے کام آ سکیں، اپنے گھر کے کام آ سکیں، خاندان کے کام آ سکیں، گاؤں کے کام آ سکیں۔ ان کو رفاہ عام کے کام دیے جاتے ہیں صحیح معنی میں۔ ان کو ایک ڈائری مرتب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہیں دن میں کوئی ایک اچھا کام ضرور کرنا ہے اور اس کو نوٹ کرو کہ آج میں نے یہ کام کیا، آج کسی بیمار کی عیادت کی، کسی بیمار کو پوچھنے کے گیا، کسی کے جنازے میں شرکت کی، کسی کی کوئی مدد کی، کوئی بھی عام خدمت کا کام۔ یہ جمعیت یوتھ کلب اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند اس پر بہت بڑا سرمایہ خرچ کر رہی ہے، صرف نوجوانوں کی ذہنی اصلاح کے واسطے۔ اور ابھی یہ جمعیت اوپن اسکول یہ ایک بہت بڑا جمعیت کا کارنامہ ہے۔ مدارس کے علماء الحمدللہ علماء تو ہیں ہی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن حالات اس وقت ایسے بن رہے ہیں کہ ہماری اس تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھا جاتا۔ تعلیم صرف وہی سمجھی جاتی ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے، جہاں سے باقاعدہ ڈگریاں ملتی ہیں۔ یہ ایک بڑا احساس علماء کے طبقے میں پایا جاتا تھا کہ ہمیں پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا۔ ابھی جو نیا سسٹم آیا ہے، ابھی جسے مولانا ذکر کر رہے تھے کہ پاسپورٹ بنتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی مفتی بھی ہے لیکن وہ 10ویں پاس نہیں ہے، 12ویں پاس نہیں ہے، تو اس کو وہی پاسپورٹ الاؤ ہوگا جو غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بڑی توہین کی بات ہے کہ ایک مفتی ہے، ایک عالم ہے، ایک قاری ہے، اور اس کو ان پڑھ لوگوں کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے۔ تو جمعیت علماء ہند نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اوپن اسکول تو پہلے سے چل رہے ہیں، جیسے کہ مولانا نے بتایا سن 1989 سے یہ ادارہ قائم ہو گیا تھا، لیکن جمعیت علماء ہند نے اس سے رابطہ کیا، اور اس پر بھی جمعیت علماء کا اور قوم کا، جمعیت علماء کا سرمایہ وہ آپ ہی کا سرمایہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء خرچ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں سے پیسہ بنا کے خرچ کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ ہی سے وصول کرتی ہے۔ مختلف موقعوں پر آپ سے چندہ لیا جاتا ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو یہ سرمایہ آپ ہی کا سرمایہ ہے۔ مدرسوں کا سرمایہ آپ کا ہے، جمعیت کا سرمایہ آپ کا ہے، لیکن کسی سرمایہ کو صحیح استعمال کر لیا جائے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جمعیت علماء ہند اس پر بڑا سرمایہ خرچ کر رہی ہے۔ باقاعدہ بہت سارے بچوں کو پونہ لے جایا گیا، وہاں ان کی ٹریننگ کرائی گئی، مولانا منور صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور تیار کیا گیا کہ وہ ہمارے بچوں کو اوپن اسکول کے لیے تیار کر سکیں۔ باقاعدہ ان کو جمعیت کی طرف سے تنخواہ دی جا رہی ہے، ہر ضلع میں ایک آدمی کو مقرر کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی وائی فائی سسٹم چالو ہے وہاں جمعیت نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ ہمارے ضلع میں ابھی 4 جگہ ہیں جہاں اوپن اسکول چل رہا ہے، کیرانے میں ہے، گڑھی دولت میں ہے، جلال آباد میں ہے، اور یہاں جلال آباد تو قصبہ ہے، کیرانہ بھی قصبہ ہے، وہاں وائی فائی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اور یہاں سنیٹی کے لیے مشکل کام ہے، لیکن چونکہ کاندھرا یہاں کے مقابلے میں، کیرانے کے مقابلے میں کچھ نزدیک ہے، لیکن پھر بھی 7 کلومیٹر
ہم نے بھی 7 کلومیٹر کی وائر ڈلوائی ہے جس میں قریب 1 لاکھ روپے خرچ آیا ہے وائی فائی کے لیے. تو الحمدللہ وہ شروع ہو گئی ہے، چالو ہو گئی ہے. اور اوپن اسکول کی جو کلاسیں ہیں وہ آن لائن چل رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں کے جو احباب اس وقت میٹنگ میں تشریف فرما ہے، ذمہ دار حضرات بھی ہیں، اگر وہ کچھ کوشش کریں، کوئی شکل بن جائے ایسی اور یہاں بھی وائی فائی سسٹم آ جائے، چاہے لائن زمین میں دب کر آئے یا جیسے بھی ہو، تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ یہ اوپن اسکول، جمعیت اوپن اسکول، یہ ہمارے مدرسوں کے طلباء کے لیے اور اساتذہ کے لیے بڑی نعمت ہے. سہولتیں آپ کے سامنے ابھی آئی ہیں. اسکول میں تو ہر آدمی کو، ہر طالب علم کو ہر سال کتنے سبجیکٹ پاس کرنے پڑتے ہیں. یہاں سہولت یہ ہے مدرسے والوں کے لیے کہ اردو ان کی مادری زبان، فارسی اکثر و بیشتر ہمارے بچے پڑھتے ہی ہیں، عربی پڑھتے ہیں، تو 3 زبانیں تو ان کے لیے بہت آسان، اردو ہے، فارسی ہے، عربی ہے، اور ہندی بھی بہت کچھ آتی ہے. انگریزی میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو 5 زبانیں ایسی ہیں جن میں ہمارے بچے آرام سے ہائی اسکول کر سکتے ہیں، انٹر پاس کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہر سال نہیں. سہولت یہ ہے کہ 2 سبجیکٹ اس سال لے لیے، 2 آئندہ سال. اور یہاں یہ بھی جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ امتحان ہوتے ہیں. کالجوں میں 1 مرتبہ امتحان ہوتا ہے، یہاں 2 مرتبہ امتحان ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اگر چاہے تو ایک سبجیکٹ کو پہلے 6 مہینے میں، دوسرے مہینے میں دوسرے سبجیکٹ کو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے علماء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی. اور پھر یہ کہ جو مدرسے کی تعلیم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، خالی وقت میں سارا کام ہو رہا ہے. تو غرض یہ کہ ایک بڑا کام شروع کیا گیا ہے جمعیت علماء کی طرف سے. اللہ تعالی ہماری جماعت کو اسی طرح اونچائیوں پر پہنچائے اور قوم کی، عوام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو یہ اس موقع پر یہاں یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے کہ اس میں ان بچوں کو بیچ دیے جائیں گے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. آپ حضرات کو بھی اسی واسطے یہاں دعوت دی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے مدرسے میں بڑا کام ہو رہا ہے. جو کام اسکول کالجوں میں ہوتا ہے وہ کام الحمدللہ ہمارے مدرسہ حسینیہ سبیل الہدیٰ میں ہو رہا ہے. اور ہم کسی سے انشاءاللہ پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. حالات کے اعتبار سے جیسے بھی ضرورت پڑے گی اپنا آپ کو ڈھالتے جائیں گے اور قوم کے لیے مفید سے مفید تر بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعیت کے اکابر کو اللہ تعالی اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہنے کی، ان کے حوصلوں میں اللہ تعالی اسی طریقے سے بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.